میرا ایکسپیریمنٹ مکمل ہو گیا کہ اس جاسے میں جو اور بھی بھیجوں گا وہ خود بھٹکیں گے تو بھٹکیں گے، میں نہیں بھٹکاؤں گا۔ آپ نے دیکھا ہم خود بھٹکتے ہیں، ہم خود بھٹکتے ہیں، ہم خود بکھرتے ہیں، ہم خود تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ رب کا کوئی منصوبہ ایسا نہیں ہے۔ پروردگار فرما میں عین خالق کے پروگرام کے مطابق چلو، قرآن حکیم میں دی گئی ہدایات پر چل کر انسان اپنی مادی اور روحانی ترقی جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ قرآن کتاب حکیم ہے، ورنہ دنیا میں آ کر وہ سخت خسارے میں ہے۔ دیکھو ان الانسان لفی خسر، میں نے خسارے میں تمہیں نہیں بھیجا، تم خود خسارے میں جاتے ہو۔ زمینی موت، تم سمجھتے ہوگے کہ شاید مر کر ہم خسارے میں چلے گئے، یہاں ہم جی کر خسارے میں نہیں۔ پروردگار فرماتا ہے دیکھو زمینی موت اس آسمانی حیات کا آغاز ہے۔ زمینی موت اس آسمانی حیات کا آغاز ہے۔ اگر اس نے یہاں رہ کر اپنے مقصد حیات کو ضائع کیا تو اس نے اپنی آسمانی حیات کو ضائع کر دیا۔ اگر اس نے یہاں رہ کر اپنے مقصد حیات کو حاصل کیا اس نے اپنی آسمانی حیات کو حاصل کر لیا۔ ان الانسان لفی خسر، یا مقصد حیات بھول گئے خسارے میں جاؤ گے، یا مقصد حیات ذہن میں رہا کوئی خسارے میں نہیں ہوگے۔ جس کسی نے بھی زمین پر رہ کر اپنے آپ کو اپنے اگلے سفر کے لیے موزوں اور قابل ثابت کیا، اسے نہ صرف کائنات کے بقیہ عظیم مناظر کے مشاہدات کا موقع دیا جائے گا بلکہ وہ خالق کے نئے ڈیزائن کا ایک حصہ بن جائے گا۔ یہ بھی ایک خالق کا ڈیزائن تھا، وہاں بھی ایک خالق کا ایک نیا ڈیزائن ترتیب پائے گا۔ اس ڈیزائن میں جو فٹ بیٹھا وہاں اعلیٰ ڈیزائن ہوگا۔ یہاں غیب ہے وہاں شہود ہو جائے گا، یہاں غیب مشاہدے میں بدل جائے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کا غیب یہی مشاہدے میں بدل جائے گا، کچھ ویسے ہوں گے جو ان کا غیب وہاں جا کے مشاہدے میں بدلے گا، کچھ ایسے ہوں گے جو مرتے ہی مشاہدے کی دنیا میں چلے جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو موت کے وقت مشاہدے کی کائنات میں چلے جائیں گے، عین مر رہے ہوں گے۔ ادھر کی کائنات برزخی دیوار کے اس طرف ہوگی، ادھر کی کائنات برزخی دیوار کے اس طرف ہوگی، ادھر کی کائنات میں سراسر نور ہوگا، ادھر کی کائنات میں سراسر نار ہوگا، ادھر سارا مادہ ہوگا ادھر ساری توانائی ہوگی۔ عین مرتے وقت تو مادے کو الگ اور توانائی کو الگ دیکھے گا۔ اس صورت میں یہ توانائی کی مرتے میں جو تو صورت دیکھے گا، جب انسان مرتا ہے فرشتے اس کو نظر نہیں آتے؟ ملائکہ توانائی کی ایک صورت ہے کہ نہیں؟ وہ نظر آتے ہیں موت کے وقت جب اس کو لینے آتے ہیں۔ اوپر سے لائن اگر تو نے مقصد حیات کو درست کیا، قرآن کہتا ہے عرش سے لے کر نیچے تک طبق در طبق پھولوں کے گلدستے لے کر تیرے لیے کھڑے ہوں گے اور تیرا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اینڈ جب تو یوں سیدھا ہوگا اوپر سے تجھے سلام کے لیے طبق دکھائے جائیں گے، پھول دکھائے جائیں گے، مہک ہوگی، ملائکہ نظر آئیں گے، نور نظر آئے گا، حسن نظر آئے گا۔ تیری نظر ٹک ٹکی باندھ کے ادھر دیکھتی ہی رہے گی کہ تجھے اٹھا لیا جائے گا، تجھے محسوس تک نہیں ہوگا کہ تیری جان بھی نکلی ہے کہ نہیں، تجھے محسوس تک نہیں ہوگا، چونکہ توانائی میں ملتی ہے، طاقت میں مل گئی، تجھے محسوسات تک نہیں ہوگا۔ اب آپ نے دیکھا کہ اللہ جب اس دوسرے ڈیزائن کے لیے تیار کرتا ہے، بس 2 احادیث اس کے مطابق سناؤں گا۔ اگلی گفتگو میرے رب نے زندگی دی اگلے جمعے پہ ہم کریں گے۔ آج کی اس سے ریلیٹڈ 2 حدیث آپ کو سنا دوں گا۔ اور حدیث اول، پہلی حدیث میرے آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز جزا، روز
میں نے پیچھے سب گن دیے نا. جب میں نے پیچھے آپ سے گفتگو کی تھی تو گفتگو میں نے وہ سب کچھ گنا اور ظاہر کیا کہ روز جزا سے پہلے پہلے بہت کچھ آتا ہے. یہ موجودہ دنیا، برزخی دنیا، حشر کی دنیا، سزا و جزا کی دنیا سے پہلے بہت سارے آئے. آقائے دو جہاں نے فرمایا روز جزا یعنی بدلے کے دن، جس دن ہم اچھوں کو ان کا بدلہ دیں گے اعمال کا، اور اپنی طرف سے کچھ اور بھی دیں گے. قرآن جو تم نے کیا ہے اللہ کہتا وہی نہیں لوٹائے گا. نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی مرضی ہے جو تم لے کر آؤ. تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نے تمہارے لیے کیا رکھا ہے. تم جان بھی نہیں سکتے کہ میں نے تمہارے لیے کیا رکھا ہے. تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی جب تم وہ دیکھو گے جو میرے پاس ہے. تم ورطۂ حیرت میں پڑ جاؤ گے جب تم وہ دیکھو گے جو تمہارے لیے میرے پاس ہے. تم دنگ رہ جاؤ گے. پروردگار فرما رہا ہے، آقا نے فرمایا روز جزا وہ شخص میرے قریب ترین ہوگا. میرے قریب. اب میرا یہ جملہ پچھلا جو میں نے بولا تھا کہ توانائی اعلیٰ ادنا کی طرف نیچے گزرتی ہے. جب نیچے آپ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک وہ توانائی جس نے آتش کی صورت، بجلی کی صورت اختیار کی، بجلی نے ہیٹ کی صورت اختیار کی، اور پھر آگ بڑک اٹھی. پھر اس بڑکتی ہوئی آگ سے ہم نے جنات تخلیق کیے، اور پھر اسی میں سے ہم نے شیطان تخلیق کیے. سمجھ گیا؟ پھر انسان نیچے کو گرا. اب توانائی اوپر کو لے جا رہی ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے روز جزا وہ شخص میرے بہت قریب ہوگا، قریب ترین ہوگا. کون سا شخص؟ جو تم میں سب سے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوگا. اس کا معنی یہ ہے اخلاقی توانائی اتنی بلند تر توانائی ہے جو تمہیں سراسر نور کے قریب لے جائے کر بٹھا دے گی. توجہ دیجئے، بلند تر اخلاق. اس لیے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اخلاق سے چہرے کھل اٹھتے ہیں، آنکھیں چمک اٹھتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، غصے ختم ہو جاتے ہیں، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، فساد چھوڑ بیٹھتے ہیں. چہرہ ہمیشہ وجوہ یومئذ ناظرہ مستبشرہ. دنیا میں بھی چہرے مسکراتے رہیں گے، میرے پاس آ جائیں گے تو ڈبل مسکراہٹ دے دوں گا. اب سمجھے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ قرآن. یہ کیا ہے؟ قرآن. اگر یہ تلاوت کی صورت میں ہے تو یہ قرآن ہے. وحی کی دو قسمیں ہیں. اگر یہ وحی مطلوب ہے تو قرآن ہے، اگر وحی غیر مطلوب ہے تو نبی کا فرمان ہے. نبی کا فرمان ہے. میرے نبی نے فرمایا روز جزا وہ شخص میرے قریب ترین ہوگا جو تم میں سب سے اعلیٰ اخلاق کا حامل ہوگا. آپ نے سمجھا؟ غور کیا؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس میں کوئی فلسفہ تھا، منطق تھی جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. نہیں، بد اخلاقی چہروں کو بگاڑتی ہے. بد اخلاقیاں چہروں کو وحشتناک بناتی ہیں، دہشتناک بناتی ہیں، آہستہ آہستہ دہشت گرد بنا دیتی ہیں، وحشتناک بناتی ہیں. وہ چہرے دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتے، ان میں سے ساری اٹریکشن ختم ہو کر وہ ریپل کرنے لگ جاتے ہیں. ہر انسان جو ذرا سا دل رکھتا ہے کانوں کو ہاتھ لگا کے دروازہ بند کر کے کسی کھو میں جا بیٹھتا ہے بجز جس کے کیسی ہیبتناک مخلوق کے درمیان جا کے بیٹھ جائے. کیوں؟ جن کے چہرے بد اخلاقیوں نے بگاڑ دیے ہوں، جن کی آنکھیں دجال کی صورت اختیار کر گئی ہوں. خود قرآن پہ یہی کہتا ہے. یہ چہروں پہ بات ہو رہی ہے. چہرے، وحشت زدہ چہرے، یبوست زدہ چہرے، نحوست زدہ چہرے، چمکتے چہرے، ہنستے چہرے، مسکراتے چہرے.